रक्षा बंधन त्यौहार के मौके पर वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। तेलंगाना सीएम केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में रक्षा बंधन तकरीब मुनक्किद की गई। वजीर आला के भाई बहन व दीगर अफराद खानदान ने प्रगति भवन में इकट्ठे होकर त्यौहार मनाया। इस मौके पर लक्ष्मीबाई, जयम्मा, ललिता अम्मा और छोटी बहन विनोदम्मा ने सीएम केसीआर के हाथ पर राखी बांधी और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद केसीआर ने भी अपने बहन भाइयों से आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर उनकी अहलिया शोभा अम्मा भी मौजूद थी। कांग्रेस की खवातीन लीडर्स व कारकुनान ने राखी त्यौहार के मौके पर टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर खवातीन रहनुमा टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़े जुबली हिल्स पहुंची और उन्हें राखी बांधी। रेवंत रेड्डी ने सभी खवातीन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात पेश की। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने खवातीन को राखी त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार भाईचारे की अलामत है। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद वेस्ट मारेटपल्ली में वाक़ तलसानी की रिहाइशगाह पहुंची और उन्हें राखी बांधी। अमीरपेट के साबिक कॉरपोरेटर के हमरा बंसीलाल पेट, अमीरपेट, सनत नगर, बेगमपेट, मोंडा मार्केट व दीगर इलाकों की खवातीन और मुस्लिम खवातीन ने भी वजीर की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाई। इस मौके पर तलासानी ने सभी खवातीन को त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के बरसर इक़्तिदार आने और केसीआर के तीसरी बार वजीर आला के ओहदे पर फायज होने को यकीनी करार दिया है। एमआरपीएस के रियासती लीडर वाई भास्कर ने तेलंगाना भवन में वजीर हरीश राव की क़यादत में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि इंतखाबात से कबल कुछ पार्टियां वादे करती है, कुछ नारे लगाती है, लेकिन बीआरएस वो वाहिद पार्टी है जो वादों के मुताबिक काम करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी आबाई रियासत कर्नाटक में अवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं कर सकते। वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से खम्मम में जलसे आम को मुखातिब करने पर वजीर सेहत ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अमित शाह को तेलंगाना से मुताल्लिक़ कोई इल्म नहीं है। उन्होंने जो तकरीर की है वो किसी और की स्क्रिप्ट है। उन्हें पहले गुजरात के हालात को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को कबायलियों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है और तेलंगाना की अवाम कांग्रेस और बीजेपी कायदीन पर एतमाद नहीं करती। रियासत में बीआरएस और केसीआर की हैट्रिक को यकीनी करार देते हुए हरीश राव ने रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गुलशन असेंबली हल्के के बीआरएस यूथ प्रेसिडेंट विनोद यादव ने तेलंगाना में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की जीत को यकीनी करार दिया है। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर विनोद यादव ने एक पैगाम जारी करते हुए सभी भाई बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह की जानिब से गोशा महल हल्के से ही इंतखाबात लड़ने के ऐलान पर कहा कि अवाम राजा सिंह की कारकर्दगी से नाखुश है और आइंदा इंतखाबात में उन्हें शिकस्त देने की मुंतज़िर है। बीआरएस यूथ प्रेसिडेंट का कहना है कि गोशा महल हल्के के कई इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए गए हैं, सड़कें खस्ता हाल है, साफ सफाई का फुकदान है, जिसको लेकर अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोशा महल में इस बार बीआरएस का झंडा लहराएगा क्योंकि वजीर आला केसीआर ने जो फलाह स्कीमात शुरू की है इससे अवाम इस्तिफादा हासिल कर रही हैं। विनोद यादव ने जल्द ही गोशा महल हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने का इम्कान जताते हुए कहा है कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में बीआरएस का झंडा लहराएगा। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद के एक फंक्शन हॉल में सम्प में गिर जाने से एक 7 साला लड़के की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया चारशंबे की रात में पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अभिजीत रेड्डी के तौर पर की गई है जो एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अरकान खानदान के साथ फंक्शन हॉल पहुंचा था। बताया गया है कि अफराद खानदान को काफ़ी देर तक अभिजीत नजर नहीं आया। उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया। बाद अज़ां अभिजीत के वालिद श्रीकांत रेड्डी ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रात देर गए पता चला कि फंक्शन हॉल के सम्प में गिरने से
7 سالہ لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ پولیس نے فنکشن ہال پہنچ کر نعش کو برآمد کیا اور اسے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا۔ ابھیجیت کے والدین اور رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ لڑکے کی موت کے لیے فنکشن ہال انتظامیہ ہی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے احتجاج درج کرواتے ہوئے لاپرواہی برتنے والے فنکشن ہال انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے اس خصوص میں ایک معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ کا آغاز کیا ہے۔ وائسار تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے کانگریس رہنما سونیا گاندھی سے ملاقات کی، جس کے بعد وائی ایس شرمیلا کے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کی خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی کی بہن وائی ایس شرمیلا نے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے آج سونیا گاندھی سے ملاقات کی، جو کہ 30 منٹ تک جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق کرناٹک میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اور ڈپٹی سی ایم کرناٹکا ڈی کے شیوا کمار سے، جو کہ وائسار کے قریبی ساتھی ہیں، اس مسئلے پر بات کرنے کے بعد سے ہی وائی ایس شرمیلا کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ شرمیلا کو کانگریس پارٹی میں شامل کرتے ہوئے اے پی کانگریس کا سربراہ مقرر کیا جائے گا اور جگن سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ سونیا گاندھی سے ملاقات کے بعد شرمیلا نے کانگریس میں شمولیت کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے، تاہم اتنا کہا ہے کہ وہ اپنی توجہ تلنگانہ پر مرکوز کی ہوئی ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد سے سیاسی حلقوں میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ وہ تلنگانہ پر توجہ کیوں دینا چاہتی ہیں۔ وائی ایس شرمیلا نے وائسار ٹی پی کو کانگریس میں ضم کرنے کے لیے تقریباً 20 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ٹی پی سی سی اس جماعت کے لیے اتنی زیادہ نشستیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال کے چلتے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کانگریس ہائی کمان وائسار ٹی پی کو کانگریس میں ضم کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں۔ آج ہونے والی ملاقات کے موقع پر وائی ایس شرمیلا کو کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے، اس سلسلے میں بھی وضاحت کا انتظار ہے۔ ایس او ٹی پولیس نے اوپل پولیس حدود میں ایک گودام پر چھاپہ مارا، جہاں پر استعمال کی مدت ختم ہونے والے اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے قلفی فالودہ تیار کیا جا رہا تھا۔ ایس او ٹی نے ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا۔ شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر ملاوٹی غذائی اشیاء تیار کرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایس او ٹی پولیس نے اوپل پولیس حدود کے چلوکا نگر میں ایکسپائر ہونے والے غذائی اجزاء سے قلفی اور فالودہ کی تیاری کی اطلاع ملنے پر ایک گودام پر چھاپہ مارا اور لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ایک سشیل نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔ ایس او ٹی نے گودام میں رکھے قلفی اور فالودہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اوپل پولیس نے اس واقعے کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور تمام زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے یوم آزادی ہند کی 75 سالہ تقریبات کی اختتامی تقریب کے پیش نظر 1 ستمبر کو ٹریفک تحدیدات عائد کی ہیں۔ حکومت تلنگانہ کے زیر اہتمام بنائی جا رہی ہندوستان کی یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کا اختتام 1 ستمبر کو ہو رہا ہے۔ HICC میں اختتامی تقریب منعقد ہوگی، جس میں ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل کے علاوہ مختلف محکموں کے عہدیدار، میئر، ضلع عوامی نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KCR اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ سائبرآباد ٹریفک پولیس نے وزیر اعلیٰ سمیت ریاستی وزراء، عوامی نمائندوں کی HICC آمد کے پیش نظر ہائی ٹیک سٹی مادھا پور میں ٹریفک تحدیدات عائد کر دی ہیں۔ کئی مقامات پر ٹریفک کا رخ موڑ دیے جانے کی اطلاع دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نیروز ٹوڈی کمپاؤنڈ جنکشن، پاروت نگر جنکشن، 100 فیٹ جنکشن، سائبر ٹاور جنکشن، میٹل چارمینار جنکشن، گوگل جنکشن، کوتا گوڑا جنکشن، خان میٹ جنکشن کے علاوہ ہائی ٹیکس HICC NSC روڈ پر شدید ٹریفک کی توقع ہے۔ عوام سے ٹریفک جام سے بچنے کے لیے ان راستوں کا استعمال نہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ عادل آباد میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی نے عادل آباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی عمرہ ادائیگی پر انہیں تہنیت پیش کی۔ شہر مستقر عادل آباد کے نوجوان عبدالکریم کی سفر مقدس پر روانگی کے پیش نظر ظہیر رمضانی میونسپل وائس چیئرمین نے BRS ٹاؤن جنرل سیکرٹری محمد اشرف اور وارڈ نمبر 29 کے نوجوانوں و دیگر کے ہمراہ عبدالکریم کو تہنیت پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
عبدالکلیم نے تہنیت پیش کرنے والے سبھی افراد سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر صلاح الدین، عطا اللہ، محسن خان، ابرار خان، ایم اے جاوید، ارباز شہباز و دیگر بھی موجود تھے۔ کاغذ نگر ٹاؤن BRS مائنورٹی نائب صدر رزاق الرحمان نے راکھی تہوار کو بہترین تہوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ کاغذ نگر شہر کے طیبہ نگر کالونی کی ہندو خواتین سے BRS مائنورٹی نائب صدر رزاق الرحمان نے راکھی بندھوائی اور انہیں رکشا بندھن تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے BRS رہنما نے کہا کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہندو مسلم یکجہتی اور ہم آہنگی کی کئی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں ہندو بہنوں نے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں پر راکھی باندھ کر ان سے اپنی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بھی راکھی کے تہوار پر متعدد ہندو بہنوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں پر راکھی باندھی ہے اور سماج میں نفرت کا زہر گھولنے والوں کے منہ پر کرارا تماچا رسید کیا ہے۔ عادل آباد شہر میں حادثاتی طور پر تیزاب گر جانے سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ عادل آباد شہر کے اشوک روڈ پر پیش آیا ہے۔ ونے نامی شخص اپنی جویلری کی دکان پر تیزاب کی بوتل لے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار عتیق احمد نامی شخص کی گاڑی نے اسے غلطی سے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں تیزاب دونوں پر گر گیا اور دونوں کے چہرے معمولی جھلس گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ حادثے کا CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں تیزاب لیے سڑک عبور کر رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے اتفاقی طور پر اس شخص کو ٹکر دے دی، جس کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں پھیلائی جا رہی افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کا 5 روزہ خصوصی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 18 تا 22 ستمبر منعقد کیا جائے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ حکومت 5 روزہ خصوصی پارلیمانی اجلاس طلب کر رہی ہے۔ یہ خصوصی اجلاس 17ویں لوک سبھا کا 13واں اجلاس اور راجیہ سبھا کا 261واں اجلاس ہوگا، جس کی 5 نشستیں ہوں گی۔ وزیر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ امرت کال کے درمیان پارلیمنٹ میں نتیجہ خیز بحث و مباحثے ہوں گے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 50 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی کل تعداد 1520 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کی گئی ہے۔ ملک میں کرونا متاثرین کی کل تعداد 4,49,97,166 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 51 کرونا متاثرین صحت یاب ہو گئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,44,63,717 ہو گئی ہے۔ شرح صحت یابی 98.81% ریکارڈ کی گئی ہے۔ صحت محکمے کے حکام نے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے سبب ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 5,31,930 ہو گئی ہے۔ ملک میں جاری کرونا ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 220,66,00,000 سے زائد افراد نے کرونا ٹیکہ لگوایا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں کی محبت کے اٹوٹ بندھن رکشا بندھن کے موقع پر مسلم بہنوں نے وزیر صحت ہریش راؤ کو راکھی باندھی۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر صحت کی صحت مندی اور طویل عمری کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ BRS حکومت نے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 9,163 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے شولاپور میں ایک درگاہ پر حاضری دی۔ اس موقع پر منعقدہ مختلف تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ایک سیکولر حکومت ہے، جس میں ریاست کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام اسکیمات تلنگانہ میں ہیں، ریاست کے ہر گھر میں کم از کم ایک اسکیم سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ کی اقلیت بالخصوص مسلمان کافی خوش ہیں کیونکہ انہیں ترقی کے کئی مواقع مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR ایک حقیقی سیکولر قائد ہیں جو اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ راکھی تہوار کے موقع پر BRS جاگروتی کی صدر و رکن تلنگانہ قانون ساز کونسل کے کویتا نے حکمراں جماعت BRS کے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار کو راکھی باندھی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بہن اور بھائی کی اٹوٹ محبت کی علامت راکھی تہوار کے موقع پر تلنگانہ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتکا نے صدر پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی کو راکھی باندھی۔ اس موقع پر راکھی باندھنے پر صدر PCC نے مسرت کا اظہار کیا۔ YSR تلنگانہ پارٹی کے کانگریس میں انضمام کی اطلاعات کے درمیان آج YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا نے دہلی میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی اور کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اپنے شوہر انل کمار کے ساتھ سونیا گاندھی سے ہوئی اس ملاقات میں شرمیلا نے پارٹی کے کانگریس میں انضمام اور دیگر امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ اس ملاقات کے دوران تعمیری بات چیت ہوئی ہے، تلنگانہ کے عوام کو فائدہ پہنچانے کی سمت کو مسلسل کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے حکومت تلنگانہ کو اساتذہ کے تبادلوں کے عمل کو انجام دینے کی اجازت دے دی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے اساتذہ کے تبادلوں پر عائد امتناع سے متعلق جاری عبوری احکام پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ البتہ ہائی کورٹ نے ٹیچرز یونین کے قائدین کو زائد از 10 پوائنٹس دینے کے فیصلے کو غلط قرار دیا اور حکومت کو ہدایت دی کہ وہ یونین کے قائدین کو زائد پوائنٹس دیے بغیر تبادلوں کے عمل کو انجام دے۔ ساتھ ہی عدالت نے اساتذہ جوڑے کو ہی اضافی پوائنٹ دینے کی اجازت دی اور کہا کہ اساتذہ کے تبادلوں کا عمل ہائی کورٹ کے قطعی فیصلے کے تابع ہونا چاہیے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے نمس میں آیوش انٹیگریٹڈ ویلنس سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کا پہلا ویلنس سینٹر ہے۔ ایک ہی چھت تلے آیوروید اور دیگر طریقے علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس ویلنس سینٹر کے ذریعے سابق سول سرونٹس، سابق سرکاری ملازمین کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 834 آیوش ڈسپنسریز، 5 کالجز، 4 ریسرچ ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں۔ شمس آباد میں ایک شادی خانے میں سمپ میں گرنے سے 7 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ اس لڑکے کی شناخت ابھیجیت ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ شادی خانہ پہنچا تھا۔ شام میں ارکان خاندان نے دیکھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، جنہوں نے پولیس سے شکایت کی۔ رات دیر گئے پتہ چلا کہ فنکشن ہال کے سمپ میں گرنے سے لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ نے کہا ہے کہ کرناٹک اور مہاراشٹر میں سوائن فلو اور دیگر امراض کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وائرس ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، تاہم ریاست میں اس طرح کے معاملات سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ وائرل وائرس سے خطرناک صورتحال ہنوز پیدا نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سیزن میں فلو کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ دواخانے کے OP شعبے سے رجوع ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے، تاہم خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس نے مختلف پولیس اسٹیشنز کے حدود میں گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران آوارہ گردی کرنے والے اور غیر ضروری گھومنے والے نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ پولیس نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد نشے کے عادی نوجوانوں کو پکڑنا اور ان کی کاؤنسلنگ کرنا ہے۔ پکڑے گئے نوجوانوں میں زیادہ تر نابالغ لڑکے شامل ہیں۔ اس مہم کا مقصد جرائم پر قابو پانا بھی ہے۔ بنڈلا گوڑا، کنچن باغ اور چندرائن گٹا پولیس اسٹیشنز کے حدود میں یہ آپریشن انجام دیا گیا۔ کنڈا پولیس نے گاڑیوں کی چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے 10 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی۔ یہ کارروائی پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کرائم ٹیم نے انجام دی۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے عادی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक चारों मुलजिमीन खानगी मुलाजिम बताए गए हैं। वो सिगरेट नोशी और शराब नोशी के आदी हैं। नाकाफी आमदनी के सबब उन्होंने रात के औकात में मास्टर की मदद से गाड़ियों की चोरी अंजाम दी। माधापुर में पुलिस ने एक पार्टी पर धावा किया जो अपार्टमेंट में जारी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक प्रोड्यूसर और बेशतर दीगर अफराद बशमूल खवातीन को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से मुनशियात के साथ साथ शराब की बोतलें भी जब्त की। इन तमाम को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को पता चला कि रेव पार्टी का एहतमाम प्रोड्यूसर वेंकट ने किया था। गोवा से वो मुनशियात लाया था। नारकोटिक्स ब्यूरो 3 माह से वेंकट की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। आला अहदेदारों की हरासानी के खिलाफ उपल बस डिपो के सामने आरटीसी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। उन्होंने आला हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही शदीद काम के बोझ की वजह से वो मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ताहम अहदेदारों की जानिब से उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर हरासा किया जा रहा है। इस मामले को उठाने पर मुअत्तल करने का भी इंतबाह दिया जा रहा है। जगतियाल जिले में एक 80 साला खातून ने अपने छोटे भाई को राखी बांधने के लिए 8 किलोमीटर का पैदल सफर किया। इस खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसकी शिनाख्त कोतापल्ली की रहने वाली बकवावा के तौर पर की गई है। बकवावा ने अपने छोटे भाई को राखी बांधने के लिए 8 किलोमीटर पैदल सफर तय किया जो कोंडायापल्ली करीमनगर जिले में रहता है। इन दोनों के गांव के दरमियान 8 किलोमीटर का फासला है जो इस ज़ईफ़ खातून ने पैदल तय किया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की साइबर क्राइम टीम ने ऐसे 2 बैन रियासती धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया जो गैर मजाज तौर पर ऑनलाइन जरिए रकूमात मिन्हा करने के लिए उन फिंगरप्रिंट्स का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात के वक्त इस्तेमाल किया था। मुलजिमीन को कर्नाटक के बेंगलुरु और बिहार के किशनगंज से गिरफ्तार किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस CID साइबर क्राइम टीम लावनिया ने बताया कि इस ताल्लुक से एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट मेरीज रोड ब्रांच के इनके सेविंग बैंक अकाउंट से 4 सितंबर और 5 सितंबर 2022 को जुमला 24,000 रुपये की गैर मजाज मामलतें हुई हैं जिनका उन्हें कोई इल्म नहीं है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने पुलिस से मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश की थी जिसके बाद CID पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस CID ने बताया कि तहकीकात के बाद इस स्कैम में कई मुलजिमीन के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ और रियासत बिहार के किशनगंज से 29 साला रंजीत शाह और कर्नाटक के बेंगलुरु से 21 साला शिफात आलम को गिरफ्तार किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।